إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، آج ہم انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں سابقہ مضمون کا بقیہ ممکن ہے اس کی انتہا ہو جائے یا ممکن ہے اس کی اور قسط نکل آئے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں جو تمام تعریف کا اکیلا مستحق ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس سے مختصر سی تمہید کے بعد سابقہ موضوع کے اندر ہم نے یہ بات سنی تھی، پانی اسے کوئی پاک چیز کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، اس کا استعمال مطلق جائز۔ کیسے؟ پانی میں آٹا گر گیا، پانی میں بریانی کا رنگ گر گیا، پانی کے اندر تھوڑی سی بدبو آ گئی تو طبیعت اس چیز کو استعمال کرنے سے ناگوار اگر محسوس ہو تب بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر پانی کے اندر نجاست کے گرنے سے، نجاست بولے تو گندگی، پانی کی تینوں صفتیں بدل جائیں یا تین میں سے کوئی ایک صفت اس پر غالب آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی گندا ہے۔ مثلا پانی کے اندر گندگی کے گرنے سے بدبو آ گئی، آپ اسے استعمال نہ کریں۔ پانی کے اندر گرنے سے اس گندگی کا رنگ بدل جائے یا پانی کے اندر گندگی کا رنگ ظاہر ہو جائے اس کو مت استعمال کیجیے۔ اس کا مزہ بدل جائے اگر گندگی کے گرنے سے تو آپ اس کے استعمال کو چھوڑ دیجیے۔ یہ کون فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن یہ اوصاف کسی بھی حیثیت سے غالب نہ آئے تو آپ اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس مختلف چشموں کا پانی ہے، سب جائز ہے، چاہے وہ کڑوا ہو، کسیلا ہو، کھارا ہو، کسی بھی قسم کا پانی جسے ہم زمین سے نکالیں گے تو اگر وہ 2 مٹکے سے زیادہ ہے
تو اسے استعمال کے قابل سمجھ کر کے استعمال کرو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بیر بزاع، وہ کنواں جس کو بزاع کہا جاتا تھا، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ ایک مدرسے کے اندر ہے مدینے کے اندر۔ وہ مدرسے کا نام کعب بن ابی، تو وہ کتنے ہاتھ تھا؟ وہ 7 ہاتھ۔ تو ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کرتے بتایا، میں اس کے اندر اترا، دیکھا میں، اور اس میں حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں اس کو نقل کرتے تھے، جو بیان کیا، اس میں عورتیں اپنے حیض کے کپڑے ڈال دیتی تھیں، مرے ہوئے کتوں کو، بلیوں کو اس کے اندر پھینکا جاتا تھا، لیکن جب بھی بارش آتا تو ڈھلوان میں ہے وہ پانی بھر کر کے اسے مار کر کے لے جاتا تھا۔ اب اس کے بعد جو پانی ٹھہرا ہوا تھا اسے ہم استعمال کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر پانی بہتا ہوا ان چیزوں کو لے جائے جو گندگی کے طور پر اس کے اندر پھینکتے تھے اور وہاں پاک ہو جائے، تو آپ اس کے پانی کو استعمال کریں، چاہے وہ بیر بزاع کا ہو یا کسی اور کنویں کا ہو، مطلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا۔ آج مسلمان اتنے علوم کے پھیلائے جانے کے بعد بھی جاہل قسم کے ایسے مسلمان ہیں جن کو ہم نے زمزم سے پانی نہاتے ہوئے گالیاں سنی، برا بھلا کہا ہم کو، کیوں؟ ارے یہ زمزم سے پانی بھرتا ہے، ارے بیوقوف، یہ سمجھا نہیں ماں ہاجرہ اور ہمارے اسماعیل اور ہمارے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کیا یہ پانی استعمال نہیں کرتے تھے پیشاب کے لیے، پاخانے کے لیے، غسل کے لیے، یا جنابت کے وضو اور غسل کے لیے؟ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ ان بزرگان کو اللہ تعالیٰ آزمانے کے بعد اس بچے کی پیاس، اس ماں کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ۔ کون سے فرشتے تھے؟ جبریل، ان کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ آئے، ایک پنکھ مار کر کے چلے گئے، وہاں سے جھرا نکل آیا۔ اس کے بعد یہ پانی ان کے لیے بھی تھا، اور ہماری ماں یہ کہہ کر کے بند باندھ دیتی تھی، یا ماء زمزم، یا ماء زمزم۔ زمزم کا اصل معنی اے پانی رک جا۔ اب عبرانی زبان میں ہے یا سریانی زبان میں ہے، ہم کو تو اس کا علم نہیں ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں جو آیا ہے اس کا لفظ میں نے ذکر کر دیا، زمزم۔ کیا پانی اتنی تیزی سے آیا کہ ماں بند باندھتے ہوئے کہا، رک جا رک جا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور وہیں پر اس پانی کو رکا دیا۔ اب جتنا بھی نکالیں گے اتنا زیادہ ہے۔ اس پانی کی خصوصیت وہاں پر سوائے یہ 3 بزرگوں کے کوئی بھی نہیں رہتا تھا، نہ پرندہ تھا، نہ چڑیا تھی، کوئی چیز بھی وہاں نہیں رہتی۔ کیوں؟ جہاں پانی نہ ہو وہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا، اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اب یہ انسان ہیں اور وہ بھی بزرگان دین، ان کو اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے یہاں چھوڑا تھا کہ میرے امتحان میں یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام، یہ دیکھنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ۔ کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے ذمے میں آئے ہیں ان کو انتظام کرنے کے لیے جو پانی کا بہاؤ بہایا، اس کا نام زمزم ہے، جس کو ہزاروں سال سے دنیا پیتی آئی ہے، استعمال کرتے ہوئے آئی ہے۔ جس کو جتنی طاقت ہے اتنی لے جاتا تھا۔ آج تو نل کا زمزم کے پاس سے کھول دیا جائے تو مدینے میں جا کر کے گر جاتا ہے، یہیں سے اس کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ وہاں کے حاجیوں کو بھی فراوانی کے ساتھ پانی ملتا ہے، لیکن وہ وقت پر چھوڑا جاتا ہے۔ تو یہ پانی کیا ہے اصل میں؟ دیکھیے، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے تیرے محترم گھر کے پاس میری نسل کو چھوڑ دیا۔ ذریت بولے تو ایک ہی بچہ تھا، آنے والی نسل کے لیے بھی میں چھوڑ دیا ہے، یہیں پر وہ پڑھیں اور حرم کی حفاظت کریں اور حرم کی نگرانی کریں اور اس کے انتظام اور انصرام کے اندر انتھک کوشش کریں۔ کس واسطے چھوڑا ہے؟ لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو نماز تھی وہ کس طریقے کی تھی؟ اس طریقے کی نہیں تھی۔ اس طریقے کی اگر ہوتی تو پھر جبریل امین کو اللہ تعالیٰ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امنی جبریل عند البیت مرتین، میری امامت کی جبریل نے 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کے پاس، پہلے وقت میں اور آخری وقت میں پڑھ کر کے بھی بتایا اور امامت بھی کی۔ کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل کے ذریعے الوقت ما بین ہذین الوقتین، دیکھو جی 2 نماز کا 2 طریقے بتایا ہوں، وقت بتایا ہوں، ان دونوں کے درمیان افضل وقت ہے۔ اس کے بارے میں عام حدیث ہے خیر الامور اوسطها، دین کے سب معاملات اس کے درمیانی بہتر ہیں۔ اب تھوڑے لوگ کچھ حدیثوں کو لے کر کے اس پر عمل نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ افضل الصلاۃ لوقتها، وقت آ گیا سب سے افضل نماز اس کے پہلے وقت میں پڑھنا ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، اس کے وقت میں نماز پڑھو۔ اب معلوم ہوا اس کے اندر تشدد برتنا اور یہی کہنا کہ پہلے وقت میں ہی ہم پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے صاف فرمایا، عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا، فجر کی نماز کے بارے میں فرمایا، عصر کی نماز کے بعد مغرب تک جو وقت ہے اس کو فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا جو آدمی 1 رکعت بھی سورج کے غروب ہونے سے پہلے پالے اس نے جماعت کو پالی، اس کے وقت میں اس نے نماز پڑھی۔ کتنا وقت ہے 1 رکعت پڑھنے کی؟ سورج کے ڈوبنے سے پہلے 1 رکعت اس نے پڑھ لیا، جس کی عصر کی، اب مغرب کا وقت آ گیا تو اس کی نماز ہو گئی۔ کون فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے من ادرک رکعتا قبل طلوع الشمس فقد ادرک الفجر، دیکھو جی صبح کی نماز سورج کے نکلنے سے پہلے 1 رکعت کسی نے پا لیا، اس نے اس کے وقت میں نماز پڑھی، اس سے پورا ثواب ملے۔ اب لوگ کیا ہے ذرا تشدد کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ تشدد ہے، اور تشدد اسلام کے اندر منع ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوقاتوں کو ذکر کیا ہے ان کو یاد رکھیے، اور ایک گھڑی بھی نہیں تھی، صرف سائے کے ذریعے وقت بتایا ہے اور علامتوں کے ذریعے وقت بتایا ہے مغرب کا اور فجر کا، تو آپ ان علامتوں کو یاد رکھ کر کے نمازیں پڑھیے۔ بہت سے لوگ ثواب بنا ہوگی زوال کا وقت نماز پڑھیے، نہیں ایسا نہیں ہے، آرام سے پڑھیے، آرام سے پڑھیے، 12:30 بجے پڑھیے، 1 بجے پڑھیے، 2 بجے پڑھیے، جیسے ہے یہ وقت لگا دیا گیا تو قیامت تک وہی وقت رہتا ہے، یہ نہیں ہے ایسا۔ طلوع شمس غروب شمس کو جاننے والے ایسا کام نہیں کرتے، درمیانی وقت لحاظ کر کے رکھو تاکہ آنے والوں کو سہولت ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرصت اور مہلت دی ہے اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس میں شوافع سب سے زیادہ آگے ہے اس تشدد کے اندر۔ دیکھو 11:30 بجے اذان ہو جائے گی، 11:30 بجے ورکنگ ٹائم ہے،
مزدور نہیں آ سکتے، پیشہ ور لوگ تجارت چلتی رہتی ہے، چھوڑ کر آ نہیں سکتے۔ اگر یہ وقت 3:30 تک ہے تو کتنے گھنٹے ہیں اس میں طے کیجیے۔ لوگوں کا لحاظ کر کے 3:30 تک کا وقت جو دیا گیا ہے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اس کو قائم کیجیے۔ ایک ہی بات پر مت اصرار کیجیے، یہ غلط ہے۔ اب اس کے مقابلے میں حنفی یہ تو نماز کا وقت چلے جانے کے بعد پڑھتے ہیں۔ دیکھو، ایک تشدد پہلے وقت کا، دوسرا تشدد آخری وقت کا۔ عصر کی نماز کب پڑھتے ہیں دیکھو، فجر کی نماز کب پڑھتے ہیں دیکھو، سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ ایسا پڑھنا جائز نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، درمیانی وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، سب سے بہترین معاملات اس کا درمیانی ہے۔ عیسائیت اور یہودیت کے اندر حدیث میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب لگتا تو کپڑے کو کاٹ دینا، جتنا پیشاب لگتا، اگر پورا کپڑا بھیگ گیا تو پھینک دینا، کہیں 1 قطرہ 2 قطرہ گر جائے تو اسے کاٹ کر کے نکالنا۔ کتنا مشکل کام تھا۔ ہماری امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب لگنے سے اس کپڑے کو دھل لو، استعمال کرو۔ عیسائیت کے اندر کوئی تم کو ایک گال پر تھپڑ مارتا تو بیلنس رکھنے کے لیے اور ایک گال پر تھپڑ مارنا چاہیے، لیکن ہماری شریعت میں سب سے بہترین قانون، اگر تم کو کوئی پتھر تھپڑ مارے تو تم بھی اسے تھپڑ مارو۔ یہ ہے درمیانی معاملہ، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، دونوں کے درمیان ہماری امت کو اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے۔ اے محبت ہے اللہ تعالیٰ سے تو آپ اس وقت کو پابندی سے پڑھو، جو پڑھنا چاہے جلدی، جسے فرصت نصیب ہے وہ فوراً پڑھ لے، جسے درمیانی وقت نصیب ہے درمیانی وقت میں پڑھ لے۔ کہ آخری وقت میں ضائع کا بھی خطرہ ہوتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت کا وقت دے کر کے بتایا کہ اگر 1 رکعت وقت سے پہلے تم نماز پڑھ لی تو تمہاری نماز ہو گئی۔ تو میں آ رہا تھا ان بدعتوں کو سمجھانے کے لیے جو زمزم سے غسل کرنا ناپسند کرتے ہیں، نہانا ناپسند کرتے ہیں، کپڑے دھونا ناپسند کرتے ہیں، یہ ان کے باپ کا دین ہے۔ اللہ کا دین ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، مہاجرہ، ماں باپ اسماعیل جب تک وہاں تھے اسی پانی سے نہاتے دھوتے کھاتے پیتے سب کرتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ صرف پانی نکال کر کے چھوڑ دیا۔ اس سے کیا فائدہ ہے کہ دنیا آباد ہو سکتی ہے، اور حرم کے اندر کوئی نہیں تھا ان تینوں بزرگوں کے علاوہ۔ ان کو ایسا پانی دیا جس کے اندر بہت سی خاصیات تھی۔ دیکھو زمزم کی تحقیق میں کیا کیا آ رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر جملہ فرما دیا، ماء زمزم لما شرب۔ کتنا جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، اس کی تفسیر بہت بڑی ہے۔ زمزم کا پانی جس نیت سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نیت پوری کرتا ہے۔ کیا معنی؟ بیماری کے لیے پیتا ہے تو اللہ اس کے اندر شفا رکھتا ہے، نہانے دھونے کے لیے پیتا ہے تو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، پیاس کے لیے پیتا ہے تو اس کے اندر غذائیت ہے۔ غذائیت کا معنی کیا ہے؟ خالی زمزم پینے سے پیشاب بھی ہوتا ہے، پاخانہ بھی ہوتا ہے۔ یہ لیکوڈ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے، ماں ہاجرہ کو، ماں اسماعیل، باپ اسماعیل کو پانی پی لیں تو بھوک نہ لگے پیاس نہ لگے، وہ چیز ہے اس کے اندر۔ اور کیا کیا کمالات ہیں وہ تحقیق کرنے والے تحقیق کر چکے ہیں، آپ کو مجھے مطالعہ کرنا ہے۔ تو یہ زمزم دیکھ کر کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ جو حاجیوں کا فلیٹ وہاں سے نکلتا ہے، وہ کانوں میں پانی بھر بھر کے حفاظت سے لے آتے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھ کر کے کتنے ہندو، کتنے عیسائی، کتنے یہودی مسلمان ہوئے۔
یہاں ایک مرتبہ جلسہ رکھا ہوا تھا دارالسلام میں، اس میں 9 مسلم جو اس زمانے میں اپنے زمانے کے اندر بڑے بڑے پیر اور مرشد سمجھائے جاتے تھے، اور ان کا آشیرواد دینا لاکھوں روپے وصول کرتے تھے، وہ لاکھوں۔ تو بہرحال کچھ مبلغین سے متاثر ہوئے، دارالسلام میں پروگرام کیا، اور سب کے سب اہل توحید بن کر کے مرے۔ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ زمزم کو دیکھ کر کے کیا پانی ہے، تاریخ کیا ہے، کس کے لیے اللہ نے استعمال کرایا، کیوں کرایا، ایسا تحقیق میں جانے کے بعد اس پانی کی اہمیت، اس کا تبرک معلوم ہو، ورنہ ہمیں کیا معلوم ہو۔ ایک تو وہ زمزم کو آپ پیشاب پاخانے کے لیے، غسل کے لیے، مردوں کو نہلانے کے لیے استعمال کرو تو جائز ہے۔ ہم مدینہ میں زیر تعلیم تھے، جا کر کے نہاتے تو پورے ہوا کرتے، پاکستان کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کے پورے بدعتی، کیا کس نے نہا رہا، وہ لوگ لے کر آتے ٹاول، احرام بھگا کر کے سکھا لیتے، پھر وہ رکھ لیتے اسے کفن میں دینے کے لیے۔ یہ کہاں ہے سود؟ اگر زمزم سے کفن دیا جائے، اس کے پانی سے سوکھا ہوا ٹوال یا کپڑا مردے کو پہنا دیا جائے تو کیا جنت میں چلے جائے گا؟ کیسا بد عقیدہ ہے۔ جس مقصد کے لیے زمزم نکالا گیا ہے وہ تمہارے تمام مقاصد میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ معنی ہے۔ مگر یہ بدعتی ایسا چیختے چلاتے ہیں گویا ان کا پیشاب پاخانہ نکل رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اجازت ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا منتخب شریف حدیث کی کتاب ہے، جس کے اندر تمام احادیث کے مجموعوں سے انہوں نے جمع کیا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جو جھرے نکلے وہ زیادہ افضل ہیں، یا اسماعیل کے پیروں کے پاس فرشتے کا پنکھ لگنے کے بعد جو پانی نکلا وہ افضل ہے۔ تو اس نے اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ ہر پانی کو آپ اپنی ہر ضرورت کے لیے استعمال کریں۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنایا ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز مسخر کر دیا ہے۔ ہر آدمی اس مطلب کو سمجھے اور اسے جس ضرورت کے لیے استعمال ہو استعمال کرے۔ اس کے بعد میں نے بتایا تھا زمزم کے علاوہ یہ ایک پیغمبر ہیں جن کا نام ایوب علیہ السلام ہے۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سب سے زیادہ بیماری دیا تھا، یہاں تک کہ اہل خانہ بھی نفرت کرنے لگے۔ اتنی بدبودار بیماریوں کا مجمع ان کے جسم کے اندر جمع تھا، اور وہ بستی چھوڑ کر کے جا کر بیابان میں زندگی گزارنے لگے۔ کیوں؟ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، بدبو سے نفرت کرتے ہیں، بیماری سے نفرت کرتے ہیں، تو وہاں جا کر کے زمین پر بیٹھے یا پتھر پر بیٹھے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ارکس کا لفظ آتا ہے۔ ارکس کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے پر بیٹھ کر کے جاکی جو کالی استعمال کرتا ہے، لکڑی استعمال کرتا ہے، کوڑا استعمال کرتا ہے، اس کو رکزا کہتے ہیں، اور پیر سے مارنے کو بھی رکزا کہتے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم مجھ سے شکایت کرتے ہو، میں تمہاری شکایت دور کر دوں۔ کیا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ انتہائی صبر کے بعد جب صبر نہیں ہو سکا، شکایت نہیں کیا، اللہ سے شکایت کیا تو اپنی بیماری کے بارے میں کیا، اے اللہ یہ بیماری سے مجھے تکلیف ہو گئی، وانت ارحم الراحمین، تو مجھ پر رحم فرما۔ تو میں نے بتایا تھا رحم کے کئی طریقے ہیں، دوائی دلا دینا، یا اس کے آپریشن کا انتظام کر دینا، یا اس کی بیماری کو دور ہونے کے لیے دوائیوں کا انتظام کرنا، سب ہے، مگر اس کے لیے وقت ہے۔ میڈیکل جانا پڑے گا، دوائی لانا پڑے گا، ہاسپٹل میں جانا پڑے گا، کاٹ کر کے جسم اسے آپریشن کرنا پڑے گا، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نہیں، تو صرف اتنی شکایت کیا، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تو رحم فرما۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ایوب جا کر کے فلاں میڈیکل میں دوا لے لے، ایسا نہیں کہا، تیرے پیر کو رگڑ، یہیں پر تیری شفا کا انتظام کر دیتا ہوں۔ پیر کو رگڑا، پانی نکل آئے گا۔ جب پانی نکل آئے گا تو لہٰذا مغتسل بارد و شراب، بتاؤ یہ بہت بڑے پیغمبر ہیں اور ان کا نام صبر ایوبی سے مشہور ہے۔ اب تم کیا کرو، جو پانی تمہارے پیر سے نکل آیا ہے اسے استعمال کرو، نہاؤ دھو پیو، تمہاری بیماری دور ہو جائے۔ اللہ نے دوا کے طور پر وہ پانی نکالا اور اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا، اور وہ استعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت و عافیت عطا فرمائی۔ ایک بار رکھ دیے تو بار بار انگلیاں نہیں کرنا، مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ چھوڑو لو، آواز آئی تو قرآن چھوڑو، ڈسٹرب نہیں کرنا خطیب کو۔ تو ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بھی علم ہو گیا، مجھے بھی علم ہو گیا۔ قرآن نے جو علم دیا ہے اس کے تناظر کے اندر کتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے پیروں سے نکالا، صرف تھوڑا رگڑنے سے وہ پانی نکلا، اور ایوب علیہ السلام کے نہانے کے لیے، دھونے کے لیے، پینے کے لیے سب کام آ گیا۔ اب اس کے بعد وہ کتنے دن چشمہ رہا، کب تک لوگ استعمال کرتے رہے، اس کی تو تاریخ مجھے معلوم نہیں ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نعمت دی اس کے لیے بہت سا وقت دیا، اور کتنا وقت ہے میں نے پڑھا بھی نہیں اور اس سے جاننے کی کوشش نہیں۔ ممکن ہے مفسرین نے اس کا وقت بتایا بھی ہو، آپ پڑھ کر کے مجھے بھی فائدہ پہنچاؤ۔ یہ دو پانیاں ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جو پانی نکلا، ایوب علیہ السلام کے پیر کے رگڑنے سے جو پانی نکلا، اسماعیل علیہ السلام کے بلکنے سے جو جھرا نکالا گیا، یہ تینوں پانی قابل استعمال ہیں۔ زمزم بھی ایوب کے علیہ السلام کے پانی نکلنے سے جو پانی نہانے کے لیے، دھونے کے لیے، پینے کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں آ گیا۔ اتنے بڑے پیغمبر، ان کے نکلے ہوئے پانی کو اللہ تعالیٰ نے نہاؤ، دھو اور ضرورتوں کو پورا کرو۔ اسماعیل کی اور ہاجرہ کی ضرورت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی بھی ضرورت ہے۔ تمام ضرورتوں کے لیے زمزم کا پانی استعمال کرتے تھے، استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی پانی جو کسی کے ہاتھ سے نکلا ہو، پیر سے نکلا ہو یا پیر کے رگڑنے سے نکلا ہو، اس کے استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا بلکہ استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ بدعتی پتہ نہیں کہاں سے دلیل لاتے ہیں، کیسی دلیل لاتے ہیں، جو نہانے کو، پینے کو تو اجازت دیتے ہیں نہانے، اور دھونے کے لیے اجازت نہیں دیتے، اور اپنے کفن کے لیے جو کپڑا رہتا ہے اس کے اندر بھگا کر رکھنے کے لیے عقیدہ رکھتے۔ یہ سب کے سب مشرک ہیں، جاہل ہیں، جاہل بھی ہیں تو مشرک جاہل۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے، انسان سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی مخلوق نہیں ہے ہمارے لیے۔ والذی سخر لکم الشمس والقمر، سورج اور چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، تاروں کو بھی مسخر کیا ہے، سب کو ہماری ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو ہم کتنے عظیم ہیں، اور سب سے بڑی عظمت ہماری اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو سجدہ کروایا اس کے اندر ملتا ہے۔ ہماری کتنی بڑی قیمت ہے، ذرا سوچ کر کے دیکھو، ہماری شخصیت کو کتنی بڑی بتایا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتے سجدہ کیے۔ اللہ کے حکم کو مان لینا ہی توحید ہے۔ ارے اللہ، بعض بریلوی میرے سے بحث کرتے تھے، اللہ نے شرک کروایا کسے؟ فرشتوں سے۔ کیا جی کرو؟ فرشتوں کو سجدہ کرایا، اپنے لیے سجدہ تھا مگر فرشتوں کو، آدم کے لیے سجدہ کروایا، شرک کرایا اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھتا ہے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کون سی بات تجھے روکا جس چیز کو میں نے حکم دیا اس حکم کو پورا کرنے سے؟ کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اونچا ہوں نیچا ہے،
فرشتوں نے وہ نہیں سمجھا، فرشتوں نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے اذ امرتک، جب میرا حکم ہے تو سوچنا نہیں، سوچے بغیر اطاعت کرنا۔ تو سوچ کر کے انکار کر دیا، اور ابلیس اور مردود بنا کر کے ہم نے جو اس دنیا میں بھیج دیا، اور فرشتے وہ سب کے سب اللہ کے فرمان بردار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے حکم کی تعمیل سے اللہ تعالیٰ کے مقرب بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم کو مان لینے میں ہماری سلامتی ہے، اس کے اندر تعویل کرنا، تحقیق کرنا یہ ہم کو اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شخصیت دیکھو کتنی بڑی ہے، والتین والزیتون کہتا ہے، جبکہ ہم نے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں کی قسم مت کھاؤ، باپ کی قسم مت کھاؤ، پتھر کی قسم، درخت کی قسم، دین اسلام کی قسم، کسی کی بھی قسم سہارے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک ہے۔ اگر تم کو قسم کھانا ہی ہے تو میرے نام سے کھاؤ، اللہ کی قسم۔ اب اللہ تعالیٰ انجیر کی قسم کھاتا ہے، زیتون کی قسم کھاتا ہے، اللہ شرک کرتا ہے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اس کی ذات کے لیے جو چیز وہ مناسب ہے، جو بھی بولے گا ہم کو خاموش سننا چاہیے۔ کیا اللہ کھایا زیتون کی قسم؟ میں بھی کھاتا، کھایا تو جہنمی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحلفوا آباءکم و ابناءکم، تمہارے باپ کی قسمیں، بچوں کی قسمیں مت کھاؤ۔ من کان یحلف باللہ، من کان یحلف فلیحلف باللہ، جس کو قسم کھانا ہی پڑے وہ اللہ کی قسم کھائے۔ کون فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ کی قسم کھانا ہماری توحید کے مساوی ہے، اور غیر کی قسم کھانا اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ نے، اس کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ تو صاف طریقے سے اللہ، اس کے رسول کا فرمان ہم تک آ گیا ہے، ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ پانی کی جو تمام چیزیں میں نے بتا دی ہیں، ان پانیوں کو آپ استعمال کرو، اور اس سے آپ کی نماز بھی ہو جائے گی، روزہ بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، سب ہو جائے گا۔ کھارے پانی سے غسل کرے تو غسل نہیں ہوتا، سمندر میں نہا گیا کیا منع ہے؟ جائز ہے، اگرچہ کہ بعد میں نمک کا پانی جسم کے اندر پچاتا ہے، غسل کرو، میٹھا پانی استعمال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تمام طرف سے، انسان جو پانی پیتا ہے وہ میٹھا پانی پیتا ہے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارا پانی اس قابل تہ میں پہنچ جائے جسے نکالا نہیں جا سکتا، آج تو ایسی مشینیں آ گئی ہیں، پیٹرول 40 پر 9 کلومیٹر زمین کے نیچے ہے، کتنے؟ 49 فٹ کتنے ہوتے ہیں وہ؟ 30 کلومیٹر، کہیں 6-6 ہزار، کہیں 8-8 ہزار، کہیں 10-10 ہزار میٹر تک کنویں کھودے گئے ہیں، اور سب سے بڑا کنواں جو کھودا گیا ہے 48 کلومیٹر، وہ آرام کو کا جھرا۔ اب اسے آتا ہے پیٹرول آٹومیٹک، مشینیں وہاں تک کھود دیں، جب پیٹرول نکلنا شروع ہوا تو گیس اس کو اس رفتار سے باہر نکالتا ہے، جیسے آپ ذرا تصور کر کے دیکھو، انسان کو پاخانہ جب ہوتا ہے تو اس سے پہلے گیس نکلتی ہے، گیس کے ساتھ جب پیخانہ آتا ہے تو بڑے فورس سے آ جاتا ہے۔ اگر گیس نہیں ہے پیخانہ نکلنے کے وقت کیا تکلیف پڑتا ہے، کب سی شکایت ہو جاتی ہے، بیماری ہو جاتی ہے، اس کے لیے دوائیاں استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو گیس ہے اس کے ساتھ پیٹرول ملا ہوا ہے، جیسے ہی سوراخ بن جاتا ہے تو فوراً وہ پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا صدام کی جنگ کے زمانے میں کویت کے سمندر کے اندر پیٹرول رس رہا تھا اور پوری آگ لگا دی نالائق نے، کتنے مہینے لگے اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ تو کیا یہ آگ لگائی گئی ہے تو پیٹرول جلتا رہا؟ یہاں تک کہ کئی کمپنیوں نے اس کا ٹینڈر لے کر کے اسے بجھایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ زمین کے اندر جو خزانے رکھے ہیں وہ خزانوں کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ ہم لوگ وہاں تک جتنا پہنچے ہیں
اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم اس کی نعمتوں کو ہم پا لیے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت سی معلومات ہیں جن کو ہم جاننا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح اسلام دین کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ان کو سعادت نصیب فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم ورب حليم۔